نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 101 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ ہم دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب تھے، ان کے جوابات دیے جو بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین ابراہیم کے تعلق سے جو باتیں کی اس کا جواب دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں سے کہ تم کیا کرو، ایک مطلب اپنے دین کی اطاعت کرو، نہ کہ اہل کتاب کے کسی گروہ کی، کیونکہ اگر تم ایسے گروہ کی اطاعت کرو گے جو اہل کتاب کو کتاب دی گئی جنہوں نے اپنی کتاب کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ کیا کریں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ آگے آیت نمبر 101 ہم شروع کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، سب سے پہلا ورڈ ہے واو۔ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، اردو میں اور ہوگا اور انگلش میں اینڈ۔ اور کیفا، کیفا کیفا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کیسے یا جیسے۔ ٹھیک ہے، ہاؤ کا ترجمہ ہوتا ہے، ہاؤ۔ کیفا کیسے یا جیسے کا ترجمہ ہوگا، ہاؤ کا ترجمہ ہوگا۔ و اینڈ کیفا ہاؤ کڈ، کیسے، تو یہاں پر کیسے کا ترجمہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے، ہاؤ۔ و اور کیفا کیسے، تکفرون، اب تکفرون کیا ہے؟ مضارع ہے، فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے۔ اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ کاف، ف، را، کفر سے بنائے یہ۔ ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس ورڈ کو، اگر یہ فعل مضارع ہے تو اس میں یتان کا تا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ اونا آ رہا ہے، تا، پھر اونا، پھر اس کے روٹ لیٹر کاف، ف، را۔ ٹھیک ہے، تو تا یتان کا تا ہے، تا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، وہ یا تم، وہ یا تم میل کے لیے ہوتا ہے اور وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، لیکن اونا کس کے لیے ہوتا ہے؟ پلورل میل کے لیے، پلورل میل یعنی جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اونا جمع کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے، تو تم کا ترجمہ ہم لیں گے۔ ٹھیک ہے، تا یعنی تم اور اونا مطلب سب، تم سب۔ ٹھیک ہے، تا تم، اونا سب، اونا اینا واو الف، یہ جمع کے لیے ہوتا ہے، تم سب، یو آل، اور کفرا کفر کرتے ہو، کفر یعنی انکار، انکار کفر دونوں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ڈس بلیوز کا ترجمہ کریں گے، ڈس بلیو، ڈس بلیو۔ ٹھیک ہے، کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، کیسے تم سب انکار کرتے ہو؟ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ وہ اور کیفا کیسے، تا تم، وانون سب، کفرا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، وانتم، و پھر سے آ گیا، یہ ہے حرف عطف،
कंजंक्शन है, ठीक है। तर्जुमा होगा एंड इंग्लिश में, और उर्दू में तर्जुमा होगा और। व और, कैफा कैसे, ता तुम, व और, कैफा कैसे, ता तुम, ता तुम वाव नून सब का फरा कुफ्र करते हो, इनकार करते हो। व और, अंतुम। अब अंतुम क्या है? अंतुम है डिटैच प्रोनाउन, जमीरे मुनफसिल है, डिटैच प्रोनाउन है। डिटैच प्रोनाउन, जमीरे जुड़ा हुआ नहीं है ना किसी से, तो जमीरे मुनफसिल, फासले से, मुनफसिल। इसको हम शख्सी जमीर या फिर पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अंतुम का मतलब क्या होता है? यू ऑल, तुम सब, ठीक है, तुम सब, यू ऑल, तुम सब। व और, कैफा कैसे, ता तुम वानू सब का फरा कुफ्र करते हो। व और, तुम सब, तुतला। अब ये जो तुतला है ये क्या है? ये फेले मुजारे है, लेकिन मुजारे का ये पेश से शुरू हो रहा है और जबर है इसके थर्ड लेटर पर, तो ये क्या हो जाएगा? मुजारे मजहूल, यानी इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट पैसिव, ठीक है। इसके रूट लेटर है तलु, ता लाम वाव, तलु तिलावत से है, पढ़ने से रिलेटेड है। और ये पैसिव है पेश और जबर की वजह से। पहले मुजारे में पेश और जबर, दम्मा और फतहा की वजह से क्या होता है? पैसिव हो जाता है। तलु मतलब तिलावत करना। मुजारे मजहूल, नॉट माजी मजहूल, ये यतान का ता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मुजारे मजहूल है, ठीक है। माजी मजहूल में पेश और जेर आता है, और मुजारे मजहूल में पेश और जबर आता है। तो ये मुजारे मजहूल है। तलु इसके रूट लेटर है, ता इसका जो यतान का ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका तर्जुमा करते हैं पहले। ता और ता लाम वाव इसके रूट लेटर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? या दिखाई दे रहा है। तो वो या क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वाव हरफे इल्लत है। हरफे इल्लत किसे कहते हैं? वीक लेटर को, वीक वावल या वीक लेटर, जो कमजोर होता है। अब कमजोर लेटर कौन से अरबी में? अलिफ, वाव, या, ये तीन वीक लेटर हैं। ये क्या करते हैं? ये कभी किसी और की जगह ले लेते हैं। अलिफ की जगह वाव ले लेगा, वाव की जगह या ले लेगा, अलिफ की जगह या ले लेगा, या फिर क्या होंगे? गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर वाव की जगह या ने ले ली, ठीक है। तो एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करते हैं या फिर क्या करते हैं? गायब हो जाते हैं, हजफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर तलु में यतान का ता है, और ता लाम या इसके रूट लेटर हैं। तलु यानी तिलावत करना, पढ़ना, लेकिन हम इसको पैसिव में तर्जुमा करेंगे। पहले तो यतान के ता के दो तर्जुमे होते हैं, तुम या फिर वो। तुम मेल के लिए होता है और वो फीमेल के लिए होता है। तो आगे जो वर्ड आ रहा है आयत, आयात, वो फीमेल वर्ड है, ठीक है, फीमेल वर्ड है। तो ये ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, ठीक है। तुम नहीं करेंगे हम, मेल के लिए नहीं करेंगे, बल्कि फीमेल आयात के लिए। तिलावत किस चीज को किया जाता है? आयत को किया जाता है ना। पढ़ा किस चीज को जाता है? आयत को। तो यहाँ पर आयत फीमेल है, इसीलिए तिलावत का ये जो ता शुरू का फर्स्ट ता है यतान का, इसका तर्जुमा वो हो जाएगा, ता वो। और तलु तिलावत की जाती है, पैसिव में हम कर रहे हैं ना तर्जुमा, तिलावत करते हो नहीं, तिलावत या पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है। आप दोनों में से कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। तावो, तलु, पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? आगे बात आ रही है। वह और, कैफा कैसे, ता तुम वाव नून सब का फरा कुफ्र करते हो। वह और, तुम सब, ता ता वो, तलु तिलावत की जाती है।
علیکم، دو ورڈز ہیں، علا اور کم۔ علا کیا ہے؟ حرف جر، علا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے۔ علا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پر، آن، اپون، آن، اپون، ٹھیک ہے، اپون کا ترجمہ کر لیتے ہیں، آن، اپون، پر، اوپر، اس کا ترجمہ ہوگا یہاں پر کا ترجمہ اپون کا ترجمہ ہوگا۔ اور کم کیا ہے یہاں پر؟ کم ہے اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن، یعنی ضمیر متصل، جڑ کے آیا ہے تو متصل، اتصال ہونا، وصل ہونا، مل جانا، تو ضمیر متصل کو ہم پوزیسو پروناؤن یا فاعلی ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تم کا ترجمہ بھی ہوتا ہے یو آل، تم سب، یو آل، تم سب، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ علا حرف جر ہے، علا کا ترجمہ ہے پر، اور کم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم سب، یا تم سب، یو آل، علا یعنی اپون، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اپون یو آل، انگلش میں صحیح ترجمہ ہوگا، لیکن اردو میں ترجمہ الٹا کر دیں گے، پہلے کم کو پڑھیں گے پھر علا کو پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اردو میں حرف جر کو بعد میں پڑھا جاتا ہے، آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو کم یعنی تم سب، علا پر، تم سب پر کیا پڑھی جاتی ہے؟ وہ اور کیفا کیسے، تا تم وانون سب کفرا کفر کرتے ہو، وہ اور انتم تم سب، تا وہ تلو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، علا پر، کم تم پر کیا پڑھی جاتی ہے؟ آیات اللہ، آیات کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، یا آیات، دیکھیں آیاتو لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پلورل فارم ہے، آیتن سنگولر ہے، اور اس کا پلورل، اس کی جمع کیا ہے؟ آیاتن۔ کیسے پتا چلا یہ پلورل ہے؟ آتن اور آتن، اینڈ میں آتو آتی یا آتن آتن آ جائے تو پلورل فیمیل ہوتا ہے، پلورل فیمیل، جمع مؤنث، ٹھیک ہے، جمع مؤنث پلورل فیمیل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ایک آیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آیتوں کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری ورسز، تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ آیات کا ورسز، آیتیں، آیتیں، ٹھیک ہے، ایک آیت نہیں ہے بلکہ آیاتیں ہیں، بہت ساری آیتیں۔ کس کی آیتیں؟ اللہ ہی، ورڈ کیا ہے؟ اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے، اللہ ورڈ کا میننگ ہے اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی آیتیں، وہ اور کیفا کیسے، تا تم وانون سب کا فرا کفر کرتے ہو، وہ اور انتم تم سب، تا وہ تلو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، علا پر، کم تم پر کیا پڑھی جاتی ہے؟ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم، و اور، اینڈ، اینڈ کا ترجمہ ہوگا انگلش میں، اور کا اردو میں حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، فیکم جیسے علیکم آیا ویسے فیکم ہے، ٹھیک ہے، فی بھی حرف جر ہے، جیسے اعلی حرف جر تھا، حرف جر، پریپوزیشن، فی کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سائڈ، ان یا ان سائڈ، یہاں پہ انگلش میں ہم امنگ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مے کا ترجمہ ہوگا، مے، اردو میں مے کا ترجمہ ہوگا، مے، اور کم کیا ہے؟ وہی اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، جڑا ہوا ہے نا، ضمیر متصل، فاعلی ضمیر یا پوزیسو پروناؤن بھی آپ اس کو کہتے ہیں، تم مطلب یو آل، تم سب، ٹھیک ہے، تم سب یا تم، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، فی مطلب میں، اور کم مطلب تم میں، ٹھیک ہے، انگلش میں آپ ترجمہ سیدھا ہی کریں گے، among you، among you all، among you all، تم سب میں، تو ہم الٹا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں، انگلش میں سیدھا ترجمہ کرتے ہیں،
حرف جر کی وجہ سے. و اور فی میں، تم میں کیا ہے؟ رسول. دو ورڈز ہیں. رسول روٹ لیٹر ہے رو، سواد رو سین لام. رسول کا مطلب ہے رسول. اردو میں ہم اس کا رسول ہی ترجمہ کریں گے. میسنجر، جن کو رسالت ملی. رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. رسول. اور ہو اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے. ضمیر متصل ہے، فاعلی ضمیر. پوزیسو پروناؤن ہے. ہو کا مطلب اس کے ہز میسنجر، اس کے رسول. کس کے رسول؟ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، تم پر آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، تو تم کیسے کفر کرتے ہو؟ یعنی یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تمہیں دے دی کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں یعنی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. یعنی ایک ایک چیز تھیوری دکھائی جا رہی ہے، اور پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، تو تم کیسے اللہ کی آیتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ وَمَن يَعْتَصِمْ اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن. واو یعنی اور. من کے تین ترجمے ہوتے ہیں. کون، جو، جسے. ہو، ٹھیک ہے، ہو کا ترجمہ ہوتا ہے. ہو ایور کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہو ایور کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. من، ہو ایور. جو، اور من جو. یہ من نہیں ہے، دیکھیے من حرف جر ہوتا ہے. من جو ہوتا ہے سوال کے لیے آتا ہے. من کا ترجمہ ہوگا جو. اور من جو. یا تسم یہ جو ہے یا تسم، اس کے روٹ لیٹر ہیں. پہلے آئین، سواد، میم. عین سواد میم. عصمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو ٹو ہولڈ فارملی. ٹھیک ہے. عین سواد میم. عصمہ مطلب مضبوطی سے تھامنا، ہولڈ فارملی. تھام لینا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یعتصم فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے تو یا کا ترجمہ ہوگا یا مطلب وہ، اور عصمہ مطلب تا اس میں ایکسٹرا ہے. عین سواد میں مطلب جو تھام لے، مضبوطی سے تھام لے یا ہولڈ فارملی. وہ اور منجو یا وہ عصمہ تھام لے. کیا تھام لے؟ باللہ. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ یہاں پر ہم کریں گے کو. ٹھیک ہے. کو، ٹو کا ترجمہ انگلش میں ہوگا، اور اردو میں ہم کو کا ترجمہ کریں گے. کس کو؟ اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس کا میننگ ہوگا اللہ. وہ اور منجو یا وہ اسما مضبوطی سے تھام لے یا تھام لے. بھی کو اللہ ہی اللہ کو. اللہ کو تھام لے مطلب اللہ کے دین کو تھام لے. فقد، ف قد، پھر کیا ہوگا؟ کا ترجمہ ہوگا پھر. دین، تو پس. کا ترجمہ ہم کریں گے پھر، یا یہاں پر ہم کر سکتے ہیں تو کا ترجمہ. تو دین، تو دین. پد کیا ہے؟ ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے، ایمفیٹک ورڈ ہے. پد کا مطلب ہو جائے گا تحقیق، یقیناً.
ٹھیک ہے، تحقیق یقیناً، شیورلی، تو فقط مطلب تو یقیناً، تو تحقیق، دین شیورلی، دین شیورلی، تو تحقیق، ہدیہ، ہا دال یا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا دال یا ہدیا، لیکن یہ دیکھیں یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، اور ماضی میں پیش اور زیر یعنی گما اور کسرہ کا کمبینیشن مجہول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے ہوتا ہے، تو ہدیہ مطلب ہدایت دی گئی، ٹھیک ہے، ہدایت دیا گیا، ہدایت دیا گیا از گائیڈڈ، ہدیہ از گائیڈڈ، ای ڈی آ جائے گا، گائیڈڈ، ہدایت دیا گیا، ہدایت دے دیا گیا یا ہدایت دیا گیا، الا، حرف جر ہے، الا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، الا کا میننگ ہوتا ہے طرف، طرف یا تک کا ترجمہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم طرف کا ترجمہ کریں گے، ٹو یا ٹوورڈز کا ترجمہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم ٹو کا ترجمہ کریں گے، الا، ٹو یا طرف، کس طرف، صراط المستقیم، صراط، صراط سواد روت توئیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے، راستہ، پاتھ، وے، پاتھ یا وے، صراط راستہ، مستقیم، صراط، صراط مستقیم، مستقیم کیا ہے، اس کے روٹ لیٹر ہیں قاف، واو، میم، قوامہ یعنی کسی چیز کا سیدھا ہونا، تو مستقیم مطلب سیدھا، اسٹریٹ، ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھیے اس کے اندر جو میم سین یہ کچھ لیٹرز ہیں جو ایکسٹرا لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اسٹریٹ، سیدھا، اور یہ دونوں دیکھیں آپس میں کیسے دکھ رہے ہیں، جڑوا لفظ دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دونوں کے نیچے ڈبل کسرہ ہے، دونوں کے شروع میں ال نہیں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گئے، جڑوا ورڈز ہیں، اس کا مطلب یہ کیا ہے، مستقیم صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، اور صراط کیا ہے، ناؤن ہے، یعنی موصوف ہے، موصوف، موصوف صفت، تو صفت کو ہم کیا کرتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں اردو میں، انگلش میں بھی اردو میں آپ پہلے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو پہلے پڑھا جاتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، سیدھے راستہ، اور الا آ رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، تو حرف جر کی وجہ سے بھی ہم الٹا پڑھ رہے ہیں، اور صفت موصوف کی وجہ سے بھی الٹا پڑھ رہے ہیں، تو یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے، یعنی یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ ناؤن ہے، تو آپ پہلے صفت کو پڑھیں گے پھر موصوف کو پڑھیں گے، سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے، اب پوری آیت کو دیکھیے، وہ اور کیفا کیسے، تا تم وانو سب کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، وہ اور انتم تم سب، تا وہ تلو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اعلیٰ پر، کم تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، دیکھیں پلورل ہے، ایک آیت نہیں ہے، اللہ کے ورسز، اللہ کی آیتیں، وہ اور فی میں، تم میں کون موجود ہے، رسول ہو، رسول، رسول ہو اس کے رسول، یعنی اللہ کے رسول، اس کے رسول بھی تم میں موجود ہیں، وہ اور منجو یا وہ اسما تھام لے گا، بھی کو اللہ، اللہ کو، ف پھر تو قد یقیناً، خودیا، ہدایت دیا گیا، الا طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے، وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا، یعنی اسے سیدھا راستہ پا لیا جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دوبارہ سے دیکھیے، روانی پڑھتے ہیں، وہ اور کیفا کیسے، تا تم وانون سب کا فرق کفر کرتے ہو، وہ اور انتم تم سب، تا وہ تلو تلاوت کی جاتی ہے، علا پر، کم تم پر، آیات، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وہ اور فی میں، کم تم میں، رسول، رسول ہو اس کے رسول ہیں یعنی موجود ہیں، وہ اور منجو یا وہ اسما تھام لے، بھی کو اللہ، اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو، پھر قد یقیناً،
تحقیق ہدیہ ہدایت دے دیا گیا، تو وہ یا کیا کس طرف ہدایت دے دیا گیا؟ الا طرف صراط راستے مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اور کیسے تم سب انکار کرتے ہو، اور تم سب تو وہ پڑھی جاتی ہے تم پر اللہ کی آیتیں، اور تم میں اس کے رسول ہیں، اور جو تھام لے اللہ کو تو یقیناً وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ رب العزت کی آیتوں کا، جبکہ تم پر اس کی آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور رسول بھی تمہیں ایکسپلین کر کے پریکٹیکلی شو کر رہے ہیں، اور اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو رسول بھی موجود ہیں، اللہ کی آیتیں بھی تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، سارا حق تمہارے سامنے واضح ہے، تو کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ اتنی آیات بینات واضح نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، اور پھر تم انکار کرتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو مضبوطی سے اللہ کے دین کو تھام لیا، ان دونوں چیزوں کو مطلب کیا کیا؟ اس پر عمل کیا، قرآن اور اللہ کے رسول کو اپنا اسوہ بنایا، پریکٹیکل نمونہ بنایا، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا، اور اللہ کی آیتوں کو اس نے کیا کیا؟ پڑھا۔ تو دونوں چیزیں، قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت، تو قرآن اور سیرت، تو یہ ان چیزوں کو جس نے بھی تھام لیا، جس نے اللہ کے دین کو تھام لیا، یقیناً اسے کیا کر دی گئی؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ تو ہم دنیا کی کوئی سی بھی کتاب پڑھ لیں، اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہدایت سے پرے ہی رہیں گے۔ ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب اللہ یعنی اللہ کی آیتیں قرآن کریم کو بنایا، اور اس کو کیسے اس پر عمل کرنا ہے اس کے لیے رسول کو بھیجا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے ایک تھیوری ہے، ایک بک ہے، جس کے اوپر عمل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی دکھا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو، اللہ کو مضبوطی سے تھام لے تو یقیناً اسے ہدایت دے دی جائے گی سیدھے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم 1 منٹ، ہم نے آئی تھنک اس کے آگے ہماری آیتیں نہیں ہیں، ہم 2 منٹ میں اس کو وہ کرتے ہیں، جسٹ اے مومنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں سے رکوع نمبر 11، 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، ہم آتے ہیں پہلے لفظ کی طرف، یا ایہا، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا تھا 3 لفظ دیکھے تھے، یا ایوہا، یا ایتوہا، تینوں کا میننگ ہم نے دیکھا تھا۔ یا، ٹھیک ہے، یا ایوہا، اور یا ایتوہا، سوری، ایتوہا، تینوں کیا ہیں؟ ووکیٹو پارٹیکلز ہیں، ووکیٹو پارٹیکل، حرف ندا، ٹھیک ہے، حرف ندا، تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے، او، انگلش میں او کہیں گے، اردو میں اے، ٹھیک ہے۔ اور یا جو ہوتا ہے کامن ہوتا ہے میل فیمیل دونوں کے لیے، ووکیٹو پارٹیکل، یہ میل فیمیل دونوں کے لیے کامن ہوتا ہے، یہ میل کے لیے ہوتا ہے، اور یا ایتھا فیمیل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یا ایوہا ایک ورڈ ہے، اس کو آپ نے ڈیوائڈ نہیں کرنا، اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اے، او، ٹھیک ہے، انگلش میں او اور اردو میں اے۔ اے الذین، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، دوز ہو، او دوز ہو، یا او ہو، یو ہو، ٹھیک ہے۔ آمنو، آمنو کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، فعل
माजी है, रूट लेटर है इसके हमजा मीम नून। अमाना ईमान से है, वाव वाले प्लूरल के लिए है, जमा के लिए है, तो सब का तर्जुमा हो जाएगा वाव वाले वो सब जो अमना ईमान लाए हो। ठीक है। या अय्युहा ए अल्लजीना वो जो वाव वाले वो सब जो अमना ईमान लाए हो। या फिर आप यूं कह सकते हैं ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। ओ यू हु बिलीव। ठीक है। ओ हु यू बिलीव, ए ईमान वालो, या आप यूं भी कहेंगे ए वो लोग जो ईमान लाए हो, या ए ईमान वालो, दोनों ही तर्जुमे सही है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ए ईमान वालो, ए वो लोग जो ईमान लाए हो। इत्तकुल्लाह, इत्तकु हुक्म अम्र है, हुक्म अम्र यानी ऑर्डर है, कमांड है। ठीक है। हुक्म है, इसके रूट लेटर क्या है, तकवे से ही है, वाव ऑफ या वक़या। ठीक है। और ये वाव वाले प्लूरल के लिए है, जमा के लिए, सबको हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सब क्या करो, इत्तकू डरो, वाव वाले तुम सब। अब तुम कहाँ से आ गया, यहाँ लिखा तो नहीं है तुम, क्योंकि ये हुक्म है, क्योंकि ये कमांड है, तो जब भी हुक्म होता है उसके अंदर खुद ब खुद तुम का तर्जुमा आ जाया करता है। ठीक है। तुम सब इत्तकू डरो, तुम सब डरो, मतलब यू ऑल शुड फियर, फियर अल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो तआला ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम डरो। ठीक है। डरो, किससे डरो, अल्लाह, तुम सब डरो अल्लाह। अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं। ठीक है। अलिफ लाम हा, अल्लाह तर्जुमा होगा इसका अल्लाह। तुम सब डरो अल्लाह से। या अय्युहा ए अल्लदीना वो लोग जो अमना ईमान लाए हो, यानी ए ईमान वालो, वालिफ तुम सब, इत्तकु डरो अल्लाह अल्लाह से। कैसे डरो, हक्का तुकातिही, हक्का हा कौफ कौफ इसके रूट लेटर हैं, हक्का मतलब जैसे हक है, एज इज हक्का राइट, हक है, जैसे क्या है, हक है, हक है तुकातिही। तुकात, तुकात वर्ड जो है ये इस्म है, तो इसके रूट लेटर क्या है, वाव काफिया, सेम वर्ड है, वाव काफिया। तुकात मतलब डरना, डरना, टू फियर। ठीक है। डरना। या अय्युहा ए अल्लजीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए हो, वालिफ तुम सब, इत्तकु डरो अल्लाह अल्लाह से, हक का जैसे हक है, तुकात डरने का ही, उससे ही अटैच प्रोनाउन है, ज़मीरे मुत्तसिल है, पिछली आयत में भी हमने अभी पढ़ा। पर्सनल आप इसको पजेसिव या फाइली जमीर भी कह सकते हैं। ही मतलब उससे, उससे, हिज, हिज का तर्जुमा आप कीजिए, हिज, उससे डरने का। तो अल्लाह ने फरमाया ए लोगो या ए ईमान वालो, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, तुम सब डरो, तुम सब तकवा इख्तियार करो अल्लाह से, अल्लाह से डरो, हक का जैसे कि हक है, तुकात ही उससे डरने का। उससे किससे, ही की जमीर जो है अल्लाह की तरफ है, अल्लाह से जैसे डरने का हक है उसे वैसे डरो। वला तमूतुन्ना, व और, उर्दू में और का तर्जुमा होगा, इंग्लिश में एंड का तर्जुमा होगा, कंजंक्शन है, हरफे अतफ है। व और ला, ला, अब यहाँ पर देखिए ला आ रहा है, एक वर्ड हमने पढ़ा था लाम और नून मुशद्दद जब एक साथ आ जाए तो हम क्या तर्जुमा करते थे, जरूर ब जरूर। ठीक है। हरफे
ایمفیٹک لام یعنی کہ لام توکید جب نون مشدد کے ساتھ، نون تشدید کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ضرور بضرور. لیکن جب لا نون مشدد کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ نون مشدد سے کیا ہوتا ہے؟ ایمفیسس بڑھ جاتا ہے، یعنی زور پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں کا ترجمہ ہو جائے گا. should not، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، لا اور نون مشدد، یہاں پر لا آ رہا ہے اس کے ساتھ نون مشدد، ہرگز نہیں. تموتن، تموتن میں سے ہم نے لا نکال دیا، لا کا مطلب ہو گیا نہیں، اور نون مشدد کی وجہ سے ہو گیا ہرگز. ہرگز نہیں بچا کیا؟ تموت. تو یہاں پر تا یتان کا تا ہے، فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا تا، تا کا مطلب ہوگا تم. آگے کیا بچا؟ میم واو تا، موت. ٹھیک ہے، تمہیں موت آئے یا تم مرو. و اور لا نہیں، تا نون مشدد، ہرگز نہیں تا تم موتو مرو، یعنی کہ تمہیں موت آئے. ہرگز نہیں تمہیں موت آئے، الا، الا ایکسپٹیو پارٹیکل ہے، حرف استثناء ہے. الا کا مطلب ہوگا ایکسپٹ، ایکسپٹ مگر، سوائے. مگر کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم، سوائے، مگر. کیسے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، و اور. اینڈ کا ترجمہ ہے حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. انتم ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر منفصل، دور سے لکھا ہوا ہے، منفصل. پچھلی آیت میں بھی یہ ورڈ ہم نے پڑھا. انتم مطلب تم سب، یو آل، تم سب، یو آل کیا ہو؟ مسلمون. سین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. میم کا ترجمہ ہوتا ہے والا، اونا لگ گیا، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا تو والے ہو جائے گا. اور سلمہ مطلب اسلام قبول کرنے والے، یعنی مسلمان. تو ہم مسلمان کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اسلام قبول کرنے والے، یعنی مسلمان. تو آپ مسلمان کا ہی ترجمہ کریں، مسلمس کا ترجمہ کریں، مسلمس، مسلمان. کیا کہا گیا؟ یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، واولے تم سب، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، حق کا جیسے کہ حق ہے، تقات ڈرنے کا، ہی اس سے یعنی اللہ سے ڈرنے کا جیسے حق ہے اس سے ڈرو. و اور لا نہیں تا تم، اب نون مشدد آ گیا، ہرگز نہیں. و اور لا اور نون مشدد، ہرگز نہیں تا تم، تمہیں، اور موت وہ موت آئے، ہرگز نہیں تمہیں موت آئے، اللہ سوائے، و اور انتم تم سب، اس حال میں ہو کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. کہ ہرگز تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اس حال میں نہ مر جانا کہ تم کسی کفر میں، کسی شرک میں پڑے ہو. تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے. یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، واولکو سب جو آمنا ایمان لائے ہو، واولک تم سب، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، حق کا جیسے حق ہے، تقات ڈرنے کا، ہی اس سے ڈرنے کا، و اور لا لا نون مشدد، ہرگز نہیں تا تم، تمہیں موت آئے، منہ تو موت آئے، اللہ سوائے، اس حال میں، و اور انتم تم سب، مسلمون مسلمان ہو. یہاں پر دو باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، کیونکہ تقوی سے اللہ نے ہدایت کا معاملہ رکھا ہوا ہے. ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، جلوت میں، خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں، اور محفل میں. محفل میں تو سب ڈرتے ہیں، لیکن خاص طور پر تنہائی میں، خلوت میں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی رکھو. تقوی رہے گا تو انسان عمل کے میدان میں دوڑے گا.
جس کو پتا ہوگا کہ اللہ رب العزت کیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کے سامنے، اللہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، وہ حساب کتاب لینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ڈر سے انسان کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ جس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ بے فکر ہوگا۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ کا تقوی رکھو، جیسے کہ حق ہے اس کے تقوی رکھنے کا، جیسے کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، ان کو خوف آنے لگا۔ کس بات پر؟ کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کا تو حق ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت سے ڈرنے کا جو حق ہے اس لیول پر تو ہم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں ایک آیت نازل کی کہ تمہاری جتنی استطاعت ہے، تمہاری جتنی کیپیسٹی ہے، اتنا تم اللہ کا تقوی رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرو، اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار، جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا، جس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، جس نے اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا لیا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہیں موت کس حال میں آنی چاہیے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ اور جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت اللہ رب العزت کا تقوی رکھے، ہر لمحہ، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ کب آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ تو ہر وقت اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کے رہو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کس حال میں موت آ جائے گی اور تم پکڑے جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پھر اسی حال میں پیش کیے جاؤ گے۔ کیونکہ جب بندہ جس حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں نا کہ جب بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا فرما بردار، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی باتوں کا، اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے، تو وہ اس وقت اپنے اسلام سے بے دخل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر حال میں تمہیں اللہ کا فرما بردار رہنا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کب اس کی موت آ جائے۔ تو جب ہر حال میں فرما بردار رہے گا جبھی تو وہ مسلمان مرے گا۔ اگر وہ فرما برداری نہ کرے گا تو اس سے کیا خبر کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں اور وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی پکڑ میں آ گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی، تو کیا ہو گیا؟ وہ اس حال میں مر گیا کہ جو وہ اللہ کا فرما بردار نہ تھا۔ تو تقوی جو ہے انسان کو مسلمان رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کو عمل کے میدان میں دوڑائے رکھتا ہے، اور انسان جب عمل میں رہتا ہے تو اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے، سلمہ، یعنی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، سرنڈر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب عطا فرمائے۔ اے لوگو، یا ایوہا، اے لوگو، اللہ دینا وہ لوگ، یا ایوہا، اے اللہ دینا وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، واولِ تم سب اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، حق کا جیسے کہ حق ہے، تقات ڈرنے کا ہی، اس سے ڈرنے کا، اور لا، اور نون مشدد، ہرگز نہیں، تا تم موتو مرنا، ہرگز نہیں تمہیں موت آئے، اللہ سوائے اس حال میں، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے اس حال میں لیکن انڈرسٹوڈ ہے، اور تم سب کیا ہو؟ مسلمان ہو، اللہ رب العزت کے سامنے فرما بردار ہو۔ چل نیکسٹ آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اچھا ہم روانی پڑھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں اے ایمان والو، تم سب ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہیں تمہیں موت آئے سوائے اس حال میں کہ تم سب مسلمان ہو۔ آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا، یہ جو ابھی آسما ورڈ آیا تھا، یعتصم، سیم ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ واو اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، ٹھیک ہے؟ اعتصموا یہ حکم ہے، حکم امر ہے، یعنی
ऑर्डर है, यहाँ पे कमांड अल्लाह सुब्हानो ताला दे रहे हैं। वहां पर एक एक स्टेटमेंट थी कि जो अल्लाह को थाम लेगा वो हिदायत दिया गया। अब यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम सब थाम लो। आइन स्वाद मीम इसके रूट लेटर हैं, ठीक है। और ता इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है, वाव वाली प्लूरल के लिए, जमा के लिए है कि तुम सब थाम लो, ठीक है। तुम सब वाह, और वाह तुम कहाँ से आ गया? तुम, चूंकि ये हुक्म है तो हुक्म हम हमेशा सामने वाले को देते हैं, जो सामने मौजूद होता है, तो तुम खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। वह और वाह वाली तुम सब ए तसिम थाम लो, थाम लो, होल्ड फर्मली, होल्ड फर्मली। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं, यू ऑल जस्ट होल्ड फर्मली, तुम सब थाम लो। किस चीज को थाम लो? बिहबलिल्लाही, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। बी का तर्जुमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? को। बी का तर्जुमा हो जाएगा को, या टू को, टू का तर्जुमा हो जाएगा। वह और वावलिफ तुम सब ई तसीम थाम लो, बी को, किसको? हब्ल, हा बा लाम इसके रूट लेटर हैं। हब्ल का मतलब होता है रोप, रस्सी, रस्सी, ठीक है। रस्सी को, किसकी रस्सी को? अल्लाह ही, अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं, अल्लाह की रस्सी को। वाह और वावलिफ तुम सब ही तस्म थाम लो अल्लाह की रस्सी को। उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं क्योंकि बी हरफे जर है, तो पहले हब्ल का तर्जुमा करेंगे और बी का तर्जुमा बाद में करेंगे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और कैसे थाम लो? जमीअन, जमीअन, जीम मीम आइन इसके रूट लेटर हैं। जमीअन मतलब ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, सब के सब, यानी तुम सब के सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, अल्लाह की एक लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा बंदे के हाथ में है, और वो क्या है? कुरान करीम, ठीक है। कुरान को अल्लाह की रस्सी कहा गया है, ये जिसका एक सिरा अल्लाह के और दूसरा सिरा बंदे के हाथ में है। तो अल्लाह की रस्सी यानी कुरान करीम को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, व और, एंड का तर्जुमा होगा इंग्लिश में, उर्दू में और का तर्जुमा होगा कंजंक्शन, हरफे अतफ है। ला, ला का मतलब नहीं होता है, ठीक है। ला तफर्रुकु एक्चुअली में क्या है? ये फेले अमरे, हुक्मे नहीं है, हुक्मे नहीं, नेगेटिव इम्पेरेटिव, नेगेटिव इम्पेरेटिव, नेगेटिव ऑर्डर है, ठीक है, नेगेटिव ऑर्डर है, यानी जिसमें डोंट का, नहीं करने का हुक्म दिया गया है। वह और ला नहीं, नहीं क्या करो? तफर्रकु, त यानी तुम, वाव अलिफ यानी सब, प्लूरल के लिए हो जाएगा फरका, तफरीक करो, फिरका फिरका हो जाओ। और नहीं ता तुम वावले सब फरका, फर्क, फर्क होना यानी डिवाइड होना, डिवाइडेड, डू नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। व एंड ला, डू नॉट, वावले प्लूरल के लिए हो जाएगा यू ऑल बी डिवाइडेड। तुम सब, ता तुम वावले सब फिरका फिरका हो जाओ, फिरका फिरका बनो, तुम फिरका फिरका ना बनो। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया कि टुकड़े टुकड़े में ना बट जाओ, अपने अपने लेके अलग फिरके ना बन जाओ। क्या करो? फराका, फराका फर्क होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है। व और वाले तुम सब ई तसिम थाम लो, मजबूती से थाम लो, बी को, हब्ल रस्सी, अल्लाह ही अल्लाह की रस्सी को, जमीअन सब के सब। व और ला नहीं, वाले तुम सब फर्रका फर्क करो, यानी तफर्रुके में मत पड़ो, तुम सब फिरका फिरका ना बन जाओ। तो दो हुक्म दिए गए, एक तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना, दूसरा फिरके में ना बटना। दो काम करने हैं, ठीक है, यानी सब मिलजुल के यूनाइट हो जाओ, एक 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 बुनियान मरसूस की तरह, एक मजबूत
سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ایک جو وال ہوتی ہے جس کے اوپر کاپر کا مولٹن کاپر ڈالا جاتا ہے تو وہ کتنی مضبوط ہوتی ہے، ویسے تم ایک جان بن جاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ وہ اس مسلک اور یہ اس کو فلاں اور اس کو تقلید کرتا ہے، بلکہ تم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہو، ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہو۔ تم سب اگر ایک کتاب کے اوپر جمع ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ تمہارے فرقے فرقے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اہم جو جوڑنے والی چیز ہے انسان کو، وہ کیا ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم، جو سب کو جوڑ دے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاذْکُرُوا، پھر یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے و اور اینڈ، حرف عطف ہے، واو یعنی اور، واو یہ بھی حکم امر ہے، ٹھیک ہے؟ حکم امر یعنی آرڈر ہے، کمانڈ ہے۔ اذکروا واو الف، تم سب، پلورل کے لیے ہو جائے گا واو الف، اور ذکرہ ذکر کرو، زال کاف را اس کے روٹ لیٹر ہیں، ذکر کرو یعنی یاد کرو، ذکر کرو یاد کرو، ریممبر اینڈ ریممبر، ریممبر، ٹھیک ہے؟ اور تم سب کیا کرو؟ یاد کرو، اور واو الف، تم سب ذکرہ ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ، نعمت کے روٹ لیٹر کیا ہیں؟ نون عین میم، نعم، نعم مطلب نعمت، اردو میں بھی ہم نعمت ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلیسنگز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، فیور کہہ سکتے ہیں، فیور، ٹھیک ہے؟ فیور کس کا فیور؟ اللہ ہی، اللہ ہی، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ کے فیور کو یاد کرتے رہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو، علیکم، ابھی یہ ورڈ پچھلی آیت میں آیا تھا، علی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے آن، اوور، اپون، اپون کا ترجمہ کر لیتے ہیں پر، کس پر؟ کم، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تو کم کا مطلب ہوتا ہے یو آل، تم سب، تم پر یا تم سب پر، تم سب پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرتے رہو، اعلیٰ پر، کم تم پر، نعمت، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، اور واؤ تم سب ذکر ذکر کرو، یاد کرو، کس کو؟ نعمت کو، اللہ ہی، اللہ کی نعمت کو، نون عین میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نعمت کو، اللہ پر، کم تم پر یعنی اپنے آپ پر، ذرا اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو۔ اور اللہ کی کیا نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت تو اللہ رب العزت کی دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چیز مینشن کر رہے ہیں جو عرب کے معاشرے میں بہت زیادہ کامن تھی، وہ کیا تھی؟ کہ عرب کے جو اندر عصبیت، مطلب قبائلی عصبیت تھی، قبیلے قبیلے بنے ہوئے تھے، بہت سارے ٹرائبس تھے، اور سب آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے تھے، اتنا کہ ان کے قبیلوں کی نسلیں آپس میں کیا ہو جاتی تھی؟ ایک دوسرے کی دشمن ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم ان کے دلوں میں ڈالا، جب ان کے سامنے رسول آئے، جو پچھلی ہم نے آیت میں پڑھا کہ تم پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، تو جب اللہ کے رسول کا آنا ان کے درمیان ہوا تو کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں ایسی محبتیں پیدا ہو گئیں کہ جیسے وہ آپس میں کبھی لڑے ہی نہ تھے، وہ آپس میں اخوان، بھائی بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے ذرا یاد تو کرو اللہ کی نعمت کو، اور تم سب ذکر ذکر کرو، یاد کرو، نعمت، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ پر، کم تم پر، از، از جب، از اور ازا دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے جب، جب، when، لیکن از پاسٹ ٹینس کے لیے ہوتا ہے اور ازا فیوچر یا پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فیوچر یا پریزنٹ کے لیے ازا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو از کا مطلب ہو جائے گا جب، پاسٹ ٹینس کے لیے نا اللہ پچھلی بات یاد دلا رہے ہیں، از جب، پاسٹ، ماضی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، از جب، کن تم، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، کن مطلب تھے، اور تم مطلب تم تھے، ٹھیک ہے؟ تم تھے، کاف واو نون جو ہے کونا روٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے تھا، ہونا، ہے، تھا، ہونا، یعنی بی کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، از کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، واز کا بھی ترجمہ ہوتا ہے،
کہ از واز بی کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پر واز کا ترجمہ کریں گے تھے کا ترجمہ. وہ از جب کن تھے تم سب تھے. کیا تھے تم سب؟ آدا ان. آدا ادو سے بنا ہے، عین دال واو ادو. ٹھیک ہے، ادو. ہم کہتے ہیں نا ادو، اردو ورڈ بھی ہے یہ ادو. ادون کا پلورل ہے آداون. ادون کا پلورل ہے آداون. ادو مطلب ایک دشمن، اور آدا مطلب دشمن، بہت سارے دشمن. ٹھیک ہے، اینیمیز. تو آدا عین دال واو روٹ لیٹر ہیں اس کے. ادو اس کا سنگولر ہے، واحد ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پلورل ہے، اینیمیز یعنی دشمن. تم کیا تھے؟ تم سب آپس میں دشمن تھے. ٹھیک ہے، دشمن. اور تم سب ذکر کرو، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، اعلیٰ پر، تم پر، اپنے آپ پر، اس جب کن تھے تم سب عادا دشمن، جب تم سب دشمن تھے. فَأَلَّفَا پھر، تو، دین. ٹھیک ہے، حرف عطف ہے، فا بھی حرف عطف ہوتا ہے. فا مطلب پھر، دین الفا، حمزہ لام فا. الف کا مطلب ہوتا ہے الفت، محبت. اردو میں ہم الفت کہتے ہیں نا، محبت، الفت، لو، افیکشن. تو یہاں پر فرینڈشپ یا لو، فرینڈشپ. فرینڈشپ کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دین ہی میڈ فرینڈشپ. ٹھیک ہے، الفا مطلب الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، محبت، اس نے محبت ڈال دی. پھر الفا اس نے محبت ڈال دی. الفا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے، اس نے محبت ڈال دی. کس نے؟ اللہ نے. پھر الفا اس نے محبت ڈال دی، بینا. بینا مطلب درمیان، بٹوین، بٹوین درمیان. کہاں کہاں پر الفت ڈال دی؟ قلوبکم. قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با اس کے روٹ لیٹر ہے. قلبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلبن ہے، اٹس ناٹ قلب. کاف سے نہیں ہے، یہ قاف سے ہے. قلبن. قلبن مطلب دل، ہارٹ، ہارٹ. ٹھیک ہے، قاف لام با، قاف لام با. قلبن مطلب ایک دل، قلوب مطلب دلوں. ٹھیک ہے، پلورل فارم ہے. قلوب مطلب دلوں، ہارٹس، ہارٹس، دلوں. دلوں میں، کس کے دلوں میں؟ کم. کم کیا ہے؟ یہی کم ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، تمہارے دلوں، یور، تمہارے، یور ہارٹس، یور ہارٹس. تمہارے دلوں کے درمیان کیا ڈال دی اللہ نے؟ محبت ڈال دی. کتنا بڑا احسان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ میں، اراؤنڈ 120 ایئرس، 100 یا 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگیں چل رہی تھی. یعنی ان کی نسل در نسل، ایک کے بعد ایک پروجینی جو آ رہی تھی، وہ سب آپس میں کیا تھے؟ آپس میں کٹر دشمن تھے. اتنے کہ ایک دوسرے کے پورے پورے قبیلے تباہ کر دیتے تھے ایک دشمنی پر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اور اپنی کتاب کو بھیج کر کیا کیا؟ ان کے درمیان آپس میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو، دین، کیا حرف عطف ہے، اصبح. اصبح جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. تم الگ ہے، اصبح پہلے ماضی. سواد با ہا اس کے روٹ لیٹر ہے، سواد با ہا. سواد با ہا اصبح کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، ہو گئے. یو بیکیم، یو بیکیم، ہو گئے، بیکیم پاسٹ ہے نا، پہلے ماضی ہے. یو بیکیم. صباح کا ایک مطلب صبح بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب ہوتا ہے ہونا، ٹو بیکم. ٹھیک ہے،
کسی چیز کا ہو جانا، کسی چیز کا ٹو بگ، ٹو بی کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ازبا، ہو گئے تم سب، تم ہو گئے، اس طریقے سے ترجمہ ہوگا. پھر تم ہو گئے، یو بیکیم، یو بیکیم، دین یو بیکیم، تم سب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بنعمت ہی. دو تین ورڈز ہیں اس میں. بی نعمت، نعمت کے روٹ لیٹر ہیں. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی کا ترجمہ ہم کریں گے سے، ٹھیک ہے. سے کا ترجمہ کر دیں گے، بائی کا ترجمہ کر لیں گے. نعمت کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون عین میم. نعمت مطلب نعمت، فیور، ٹھیک ہے. ابھی نیو انگلش میں ہم فیور اس طرح سے لکھتے ہیں، FAVOR، فیور، ٹھیک ہے. یو نہیں لکھا جاتا، FAVOR، فیور. بی سے نعمت، نعمت سے کس کی نعمت سے؟ ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہی مطلب ہز، اس کی نعمت سے. کس کی نعمت سے؟ اللہ کی نعمت سے. ذرا یاد کرو اللہ رب العزت کا فیور، اس کی نعمت سے تم کیا ہو گئے؟ پھر ازبہا، ہو گئے تم سب ہو گئے. بی سے نعمت، نعمت ہی اس کی نعمت سے. اخوانن، حمزہ خوا واو اخو، اخو کا اخن کا پلورل ہے اخوان، مطلب بردرز، بھائی. تم اخوان ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. اخوان ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کی نعمت سے تم سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. کن تم سیم ورڈ ہے، کاف واو نون. کن کا مطلب ہو جائے گا تھے. یہاں پر ہے تھا ہونا، تین روٹ لیٹر کے میننگ ہوتے ہیں، ہے تھا ہونا. از واز بی. لیکن یہاں پر کن کا ترجمہ، کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، کن تم ماضی ہے، تو کن تم کا مطلب ہوگا تم تھے. تم مطلب تم، کن مطلب تھے، تم تھے. یو ور، ٹھیک ہے. یو ور، تم تھے. اعلی، اعلی مطلب پر. آن اپون، ٹھیک ہے. آن اپون، اعلی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اعلی مطلب پر. کس پر تھے؟ شفا حفرتن. دیکھیں یہ شفا نہیں ہے، یاد رکھیں شین کے اوپر زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، اور شین کے نیچے کسرہ ہوگا، دونوں سے میننگ چینج ہو جائے گا. شفا کا مطلب ہوتا ہے کیور، کسی چیز سے پاک ہو جانا، کیور مل جانا، ٹھیک ہے. اور یہ شفا ہے، شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ. لوگ پرناؤنس کرتے ہیں شفا، لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں شفا، لیکن لوگ کہتے ہیں شفا. تو یہ شفا نہیں ہے، شین فا واو اس کے روٹ لیٹر ہیں. شین فا واو، شفا کا مطلب ہوگا کنارہ. تو آپ نے شفا ہی کہنا ہے. برنک، برنک BRINK کے، برنک یعنی کنارے پہ. کس کے کنارے پہ تھے؟ وہ اور کن تھے تم سب کنارے پر، تم تھے الا پر، شفا کنارے پر، تم کنارے پر تھے. حفرتن، حفرا، حفر کا مطلب ہوتا ہے گڑھا، گڑھا کھڈا، ہم جس کو کہتے ہیں جنرلی اپنی سلینگ لینگویج میں گڑھا. گڑھا پٹ، کوئی چیز کا ہول ہوتا ہے نا، پٹ ہوتی ہے، گڑھے کو کہا جاتا ہے حفرتن. حفرا کنارے پر، حفرتن گڑھے کے کنارے پر. کس کے گڑھے کے؟ من النار. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوتا ہے سے یا فرام. آف کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں یہاں پر. ایکچولی میں من کا ترجمہ کے کر لیجئے، ہے اصل میں ترجمہ فرام ہی، لیکن کے کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. کس کے کنارے پر؟ النار. نون واو را اس کے روٹ لیٹر ہے، نار کا مطلب ہوگا آگ، فائر.
اور یہ ال سے شروع ہو رہا ہے. ال کا ترجمہ انگلش میں د ہوتا ہے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اردو میں ہم ترجمہ نہیں کریں گے. ال جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو خاص کرنے کا، پراپر بنانے کا کام کرتا ہے. کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے، عام سے خاص کر دیتا ہے. تو کسی بھی ورڈ کو خاص کرنا ہو تو اس سے پہلے ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ال لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ال کا مطلب ہو جائے گا د، اور نار کا مطلب ہو جائے گا فائر. اور اردو میں آپ کو خاص کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہے؟ وہ اور کن تھے تم سب تھے، علا پر شفا کنارے پر، حفرتن گڑھے کے کنارے پر. کس کے گڑھے کے؟ آگ کے گڑھے کے. اب یہ پورا الٹا پڑھیں گے اب یہاں سے لے کر یہاں تک. وہ اور کن تھے تم سب تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر. ٹھیک ہے، انار پہلے پڑھیے، سب سے پہلے اس کو پڑھیے، پھر اس کو، پھر اس کو، پھر اس آگے بڑھیے، پھر اس کو پڑھیے. آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. آگ یعنی جہنم کی آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جانیں لینے پر تلے ہوئے تھے. میجر سن ہے، یعنی ایک کبیرہ گناہ کر رہے تھے ایک دوسرے کی جانیں لے لے کر. تو اللہ فرما رہے کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم سب کھڑے تھے، تم سب تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر. فَأَنْقَذَكُمْ، پھر، تو، دین، سو، پس، تو کیا کیا؟ انقذا، نقذا. اس کے روٹ لیٹر ہے نون نون قاف زال، نون قاف زال. نقذا، انقذا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی. انقذا کا مطلب ہوتا ہے بچا لیا. تو بچا لیا، اس نے بچا لیا. He saved you. He saved. کس کو بچا لیا؟ یو، تم. انقذا مطلب بچا لیا، پروٹیکٹ کر لیا، سیو کر لیا. پھر انقذا، اس نے بچا لیا. تم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. تم مطلب یو آل، تم سب کو، تم سب کو، تم سب کو، یو آل، تمہیں بچا لیا. پھر انقذا، اس نے بچا لیا. تم کو، منہا، من اور ہا، دو ورڈز ہیں من اور ہا. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہو جائے گا سے، فرام. اور ہا کیا ہے؟ ہو کا فیمیل ہے، ہو میل ہے، ہا فیمیل ہے. اس سے، اس سے، فرام اٹ. اٹ کا ترجمہ ہو جائے گا کس سے؟ یہ گڑا جو ہے نا، اس گڑے میں گرنے سے تمہیں بچا لیا. یہ ہا کیوں آیا؟ کیونکہ حفرہ کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے، گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے دیکھیے. تو یہ فیمیل ورڈ ہے، اسی لیے ہا جو ہوگا کیا ہو جائے گا؟ فیمیل ہو جائے گا. وہ اور کن تھے تم تھے، علا پر شفا کنارے پر، حفرتن گڑھے کے کنارے پر، من سے آگ، آگ سے گڑھے یعنی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. پھر انقذا، اس نے بچا لیا. تم کو، من سے، ہا اس سے، اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. کذالکا مطلب اسی طرح، کذالکا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے، ڈز، لائک دس، ڈز، اسی طرح، اسی طرح. یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب اللہ نے حکم دیا تھا نا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ بنا دیتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی بھی بات بڑی نہیں ہے. کذالک، اسی طرح. دز، یبین اللہ، یبین، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، اور بین با یانون، بیان کرتا ہے یا واضح کرتا ہے، واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو واضح کا ترجمہ کریں گے میکس کلیئر، میکس کلیئر، میکس کلیئر، واضح کرتا ہے، واضح کرتا ہے. کون واضح کرتا ہے؟ اللہ. یا یہ یبین جو ہے یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے، مضارع ہے. کذالک، اسی طرح، یا وہ، بین بیان کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے، واضح کرتا ہے. اللہ، اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے. لکم، لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا مطلب لیے، فور.
फॉर कुम। कुम क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। कुम मतलब तुम्हारे लिए, योर, फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, तुम्हारे लिए। तुम सब के लिए क्या करता है अल्लाह? वाजे करता है आयाती ही। हमजा या इसके रूट लेटर हैं। आयत का प्लूरल है आयात, आयतुन का प्लूरल है आयातुन। आतुन और आतिन आ गया, इस वजह से ये प्लूरल हो गया। और आयत मतलब आयात, वर्सेस, ठीक है। ही ही अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। ही जमीर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन। उसकी, उसकी, हिज वर्सेस, उसकी आयतें तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? वो क्लियर कर रहा है, साफ साफ बयान कर रहा है, वाजे कर रहा है। लअल्लकुम, लअल्ला, लअल्ला का मतलब होता है ताकि, शायद के, परहैप्स, मे बी, ठीक है। परहैप्स या ताकि का तर्जुमा होगा सो दैट, सो दैट। दो तर्जुमे होते हैं यहाँ इसके, ताके यानी सो दैट, या दूसरा शायद के यानी परहैप्स। तो यहाँ पे हम ताके का तर्जुमा करेंगे, लअल्ला ताके, सो दैट, के ताके क्या हो? सो दैट तुम, यू ऑल, तुम सब। क्या है ये? अटैच प्रोनाउन। कुम जो है अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, जमीर मुत्तसिल, अटैच प्रोनाउन। कुम तुम सब, ताकि तुम सब क्या हो जाओ? ताहतदून। ताहतदून क्या होगा? मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, ये तान का ता है, ऊना एंड में आ रहा है, ता तुम, ऊना सब, हा दाल या इसके रूट लेटर है। हिदायत पा जाओ, ताकि तुम सब हिदायत पा जाओ, यू मे बी गाइडेड, ठीक है, ताकि तुम सब हिदायत पालो। हा दाल या इसके रूट लेटर है, या इसमें से ड्रॉप हो गया क्योंकि वो वीक लेटर है, हरफे इल्लत है। देखिए पूरी आयत को, कज़ालिका इसी तरह, या वो बय्यिन बयान करता है, वाजे करता है, अल्लाह अल्लाह, ला लिए कुम तुम्हारे लिए, आयात आयात ही उसकी आयतें, अपनी आयतें, ही यानी अल्लाह की आयतें, ला अल्लाह ताकि कुम तुम सब, ताकि तुम सब, तहतदून ता तुम, वानु सब, हदाया हिदायत पा जाओ। दोबारा से पूरी आयत को देखते हैं। वह और, वावलिफ तुम सब, तसिम थाम लो, मजबूती से थाम लो, बी को, हब्ल रस्सी, अल्लाह ही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। पहला हुक्म, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। जमीयन सब के सब, सारे जमा होकर, ऑल टुगेदर। वह और, ला नहीं, ता तुम, वाव अलिफ सब, फर्क तफरीक करो, यानी फिरके फिरके में मत बटो, और नहीं तुम सब फिरके फिरके में बटो। वह और, वालिब तुम सब, उज़कुरू याद करो, नेमत नेमत, अल्लाह ही अल्लाह की नेमत को, अला पर, कुम तुम पर, यानी अपने आप पर, इस जब, कुन थे तुम सब क्या थे? आदा दुश्मन थे, यानी तुम सब क्या थे? दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ा, फिर अल्लफ़ा उसने उल्फत डाल दी, उसने मोहब्बत डाल दी, बैना दरमियान, कुलूब दिलों के, कुम तुम्हारे दिलों के दरमियान, उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी। फिर अजबहा हो गए तुम सब हो गए, बी से, नेमत नेमत ही उसकी नेमत से, उसकी यानी अल्लाह की नेमत से, इखवानन भाई भाई, ठीक है, उसकी नेमत से तुम सब भाई भाई हो गए, जब उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने उल्फत डाली और तुम भाई हो गए। वह और, कुन थे तुम सब थे, अला पर, शफा किनारे पर, किसके किनारे पर? हुफरतिन गड्ढे के किनारे पर, मिन से, नार आग से, यानी आग के गड्ढे के किनारे पर थे। वह और, कुन थे तुम सब, अला पर, शफा किनारे, हुफरतिन गड्ढे के, मिन के, अन्नार आग के गड्ढे के किनारे पर थे। फिर अन कजा उसने बचा लिया, कुम तुमको, यानी अल्लाह ने बचा लिया तुमको, मिन से, हा उससे, उस गड्ढे में गिरने से।
کذالک اسی طرح، یا وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اللہ لالیکم تمہارے لیے، آیات ہی اس کی آیتیں، اپنی آیتیں، لعل تاکہ تم سب تم وانو سب ہدایت پالو، تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم سب گائیڈڈ ہو جاؤ۔ پوری آیت کو ہم پڑھتے ہیں روانی، پھر دیکھیے غور سے۔ اور تم سب تھام لو، اور تم سب مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، سب کے سب، اور نہیں تم سب فرقے فرقے میں بٹو، اور تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، اپنے آپ پر، دشمن جب تم تھے دشمن، پھر اس نے محبت الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، پھر تم سب ہو گئے اس کی نعمت سے، یعنی اللہ کی نعمت سے، بھائی بھائی، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر اس نے بچا لیا تم کو اس سے، یعنی اس گڑھے میں گرنے سے۔ اسی طرح وہ واضح کرتا ہے، یعنی اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اس کی آیتوں کو، تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ غور سے دیکھیں، ہم روانی پڑھ رہے ہیں۔ اور تم سب مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، سب کے سب، اور نہیں تم سب فرقے فرقے میں بٹو، اور تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے آپ پر، جب تم تھے دشمن جب تم سب دشمن تھے، اور پھر اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر اس نے بچا لیا تم کو اس میں گرنے سے، یعنی اس گڑھے سے۔ اسی طرح وہ یعنی اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیت کو، تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو، ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے، اور فرقوں میں نہ بٹے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں، اب ضروری نہیں ہے کہ جو دشمنی کی بات ہے، اللہ نے یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ جو جنرل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرو، اور اللہ کی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو قرآن سے جڑتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگ قرآن سے جڑنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، چاہے ان کا آپس میں خون کا رشتہ ہو نہ ہو، وہ دین کے رشتے سے آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے ہر جگہ پر، جہاں بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دین کے ذریعے سے جوڑا ہے ان کی محبت خون کے رشتوں سے محبت سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے صحابہ کرام کا معاملہ تھا، وہ اپنے والدین کو چھوڑ چکے تھے، اپنی اولادوں کو چھوڑ چکے تھے، کیونکہ وہ کفر پر تھے، اور جب وہ قرآن کے ذریعے سے آپس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جڑے تو کیا ہوا، ان کے دلوں میں ان سے بھی زیادہ، ان کے والدین سے، ان کے آپس میں سب رشتہ داروں سے زیادہ محبت کن کے لیے ہو گئی، جو دین کے پیروکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن آپس میں اس طرح سے محبت پیدا کرتا ہے کہ وہ محبت قیامت تک قائم رہتی ہے، اور اللہ رب العزت کی شفاعت کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ رب العزت کے عرش کے سایہ پانے کی ذریعہ بنتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے جڑتے ہیں وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن کو چھوڑ کر جہنم کے گڑھے پر نہ کھڑے ہو، یہ ہم ان جنرل کہہ رہے ہیں، وہ تو ان لوگوں کی بات تھی، عرب کی قبائلوں کی بات تھی، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو قرآن کو، اللہ کی رسی کو چھوڑ دے گا، فرقوں میں بٹ جائے گا، وہ کہاں کھڑا ہے، جہنم کے گڑھے پر کھڑا ہے۔ اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، اور وہ کہاں آ جائیں گے، اس گڑھے سے باہر آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح سے تمہارے لیے کیا کیا مثالیں دے کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تمام باتوں کو کیا کر دیا، واضح کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کے ذریعے سے آپس میں اخوان، آپس میں بھائی چارگی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
گڑھے جو جہنم کا گڑھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ عطا فرمائے۔ جلدی سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں آیتوں کو۔ آئی ایم سو سوری فار دا لیٹ۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101۔ اور کیفا کیسے، تکفرون تا تم، وانون سب کا فرق کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، اور انتم تم سب، تا وہ تلو تلاوت کی جاتی ہے، علا پر کم تم پر، آیات آیات اللہ کی آیتیں، وہ اور فی میں کم تم میں، رسول رسول ہو اس کے رسول ہیں، وہ اور منجو یا وہ اسما جو تھام لے گا بھی کو اللہ اللہ کو، پھر قد یقیناً تحقیق خود یا ہدایت دے دیا گیا، الا طرف صراط راستے مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اور کیسے تم سب انکار کرتے ہو اور تم سب پر پڑھی جاتی ہیں، سوری، اور کیسے تم سب انکار کرتے ہو اور تم سب وہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، اور تم میں اس کے رسول ہیں، اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کو تو یقیناً تحقیق وہ ہدایت دے دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 102۔ یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، واولکو سب آمنا ایمان لائے ہو، واولی تم سب اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، حق کا جیسے کہ حق ہے، تقات ڈرنے کا ہی اس سے ڈرنے کا یعنی اللہ سے ڈرنے کا، اور لا نہیں تا نون کے ساتھ مشدد کے ساتھ، اور ہرگز نہیں تا تم موتو مرنا یعنی موت آئے تمہیں، اللہ سوائے و اور انتم تم سب مسلمون مسلمان ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب ڈرو اللہ سے جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہیں تمہیں موت آئے سوائے اس حال میں کہ تم سب مسلمان ہو۔ آیت نمبر 103۔ اور واولی تم سب ایتسمو، ایتسم اسما مضبوطی سے تھام لو، بی کو حبل رسی اللہ اللہ کی رسی کو، جمین سب کے سب، و اور لا نہیں تا تم، واولی سب فرقہ تفریق کرو فرقے میں بٹو، اور واولی تم سب ذکر کرو یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علا پر کم تم پر اپنے آپ پر، اس جب کن تھے تم سب تھے، آدا ان دشمن، الف پھر الفا اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بینا درمیان، قلوب دلوں کے، کم تمہارے دلوں کے درمیان، پھر ازبہا ہو گئے تم سب بھی سے، نعمت ہی اس کی نعمت سے، اخوانن بھائی بھائی، اور کن تھے تم سب علا پر، شفا کنارے، حفرتن گڑھے کے کنارے پر، من سے یعنی کہ انار آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر انقضا اس نے بچا لیا، تم سب کو، من سے ہاں اس میں اس گڑھے میں گرنے سے، کذالک اسی طرح، یا وہ بیان کرتا ہے واضح کرتا ہے، اللہ اللہ لا لیے کم تمہارے لیے، آیات آیات ہی اس کی آیتیں اپنی آیتیں، لعل تاکہ کم تم سب، تم وانو سب ہدایا ہدایت پا جاؤ، اور تم سب مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کر، اور نہیں تم سب فرقوں میں بٹو، فرقے فرقے ہو جاؤ، اور تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے آپ پر، جب تم دشمن تھے، پھر اس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، پھر تم سب ہو گئے اس کی نعمت سے، اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، پھر اس نے بچا لیا تم کو اس سے، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم سب ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ، یہاں ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔